دل نشیں دل ربا ہے محمد کا نام۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا، میرے صحابہ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر سب سے برا گھر کون سا، سب سے بدترین گھر کون سا؟ آپ کی میری سمجھ میں آیا جس گھر کی دیواروں پہ پلستر نہ ہوا، آپ کی میری سمجھ میں آیا جس گھر کے اندر سولر سسٹم نہیں، آپ کی میری سمجھ میں آیا جس گھر کے اندر لائٹ جانے کے بعد جنریٹر کوئی نہیں، آپ کی میری سمجھ کے اندر آیا جس گھر کے اندر پردے قلیل کوئی نہیں، آپ کی میری سمجھ کے اندر آیا جس گھر کے دسترخوان کے اوپر 3-4 قسم کے کھانے کوئی نہیں، آپ کی میری سمجھ میں یہ آیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ اعلان کیا تھا؟ حضرات ایک اعلان سنو، ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے، کائنات کے اندر بدترین گھر کون سا؟ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے۔ فرمایا پھر نبوت والی زبان سے سنو، یہ پیغام بہاڑی کے اندر آنے والوں کو سنا دینا، کائنات کے اندر بدترین گھر وہ ہے جس گھر کے اندر سے یتیم کے رونے کی آواز آ جائے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اپنا جب جنازہ اٹھواؤ 4 آدمی تمہیں کندھا دینے والے ہوں اور پیچھے کلمہ شہادت کا نعرہ لگانے والے ہوں، حضرات دائیں بائیں طرف کفن میں سے چہرہ نکال کر آنکھیں کھول کے دیکھنا، کوئی آپ کے جنازے میں ایسا تو نہیں جا رہا، کوئی میرے جنازے میں ایسا تو نہیں جا رہا۔ اللہ اکبر، جو میری چرپائی کو دیکھ کے کہہ رہے اچھا ہوا مر گیا، جان چھوٹ گئی، قیامت کا دن ہوگا، پروردگار عالم قیامت سے پہلے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، کہے گا نمازوں کا ثواب بعد میں لوں گا، روزے حج کا ثواب بعد میں لوں گا، زکوٰۃ کا ثواب بعد میں لوں گا، بچیوں کا جہیز بنا کر بیاہ دیا ثواب بعد میں لوں گا۔ پہلے یہ بتا، تیرے جنازے کی چرپائی کے بائیں طرف ایک آدمی جا رہا تھا، لوگ کلمہ شہادت کے نعرے لگا رہے تھے، یہ تیرے جنازے کو دیکھ کے اندر اندر مسکرا کے کہہ رہا تھا اچھا ہوا جان چھوٹ گئی، بتا اسے کس معاملے میں اس کا دل دکھا کے آیا؟ اگر خدا کی قسم جواب تیرے میرے پاس نہ ہوا، اللہ اکبر، میدان معاشر میں اللہ جل شانہ کے سامنے تجھے مجھے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اللہ اکبر، بیٹیوں کا حق دے کے جانا، بیوی کا حق مہر ادا کر کے جانا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، مرنے کے بعد قیامت سے پہلے قیامت برپا ہوگی، اللہ جل شانہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا جب تیرا جنازہ اٹھا، گھر میں چنگھاڑ تھی، گھر میں دھاڑ تھی، روتے روتے بچے باہر آ گئے، رشتہ دار باہر آ گئے، بہنیں باہر آ گئی، پھوپھیاں باہر آ گئی، لوگ دھکے دے دے کے اندر کر رہے تھے، ان میں سے ایک 15-16 سال کی بچی آئی اور اس نے آ کے چرپائی کا پایا پکڑا، چرپائی کے پائے کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی، کہنے لگی چاچو بتا تو صحیح میرے ابو کو کہاں لے کے جا رہے ہو، میرے ابو کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں میں اس وقت دیکھ رہا تھا جب بچی کو اندر لے گئے، سارے لوگ کھانے پینے میں لگ گئے، یہ بچی اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے کہنے لگی امی ابو کب آئے گا، امی ابو کہاں چلا گیا، امی ابو کہاں چلا گیا؟ اللہ فرمائیں گے تم نے تو اس کے آنسوؤں کا مول نہ لگایا، تم نے تو اس کے آنسوؤں کو ان کی قیمت نہ لگائی، میں اس بچی کے آنسو کی قیمت لگاتا ہوں۔ بتا اللہ نے تجھے بہاڑی میں مارکیٹیں دی تھی، اللہ نے تجھے پلازے دیے تھے، پروردگار عالم کہے گا میں نے تجھے بڑے بڑے رقبے دیے تھے، بڑی بڑی اراضی دی تھی، 4 بیٹے 3 بیٹیاں دی تھی، میں دیکھ رہا تھا رات کو کمرے میں دروازہ بند کر کے لائٹیں جلا کے انگوٹھے لگا کے سب کچھ بچوں کے نام کر کے آیا، جو بیٹی رو رہی تھی اس کا حق کیوں دبا کے آیا؟ اور لوگوں جواب لے کے چلے جاؤ، اگر ہاں نہ ہوئی تو خدا کی قسم جہنم کے دروازے کھلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، حقدار کا حق دے کے آنا، کسی کا قبر کے اندر نہ لے کے جانا۔ آخری 5 دن رہ گئے، کس کے؟ میرے نہیں، میرے ابا کے نہیں، کس کے دن رہ گئے؟ امام الانبیاء، سرتاج انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 دن باقی رہ گئے۔ صحابہ کا سہارا لے کے مسجد کے منبر پر آ کے بیٹھ گئے، بلال کی چیخ نکلی آقا اتنی دیر اندر کیوں کر دی؟ تیرا بلال کب سے تیرے دیدار کو تڑپ رہا ہے۔ صدیق بھی کھسکتا قدموں میں آ گیا، عمر بھی پیروں کو پکڑ کے بیٹھ گئے، ابو
ابو ہریرہ بھی ہچکیوں کے ساتھ رونے لگ گئے۔ اللہ اکبر، حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آہستہ آہستہ آنکھیں اٹھی، نگاہ صحابہ کی طرف کی، پھر آپ نے نبوت والے لب ہلائے، پھر شائستہ اور آہستہ سے آواز میں آپ نے فرمایا، او لوگو، آج میں اس لیے آ کے بیٹھ گیا، میرے سے اٹھا تو نہیں جا رہا تھا، میرے سے آیا تو نہیں جا رہا تھا، لیکن میں اس وجہ سے آ کے بیٹھ گیا، اگر میں نے کسی کا کچھ دینا ہے آج لے لے، قیامت کے دن خدا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ اللہ، او لوگو، اللہ کی کتنی مخلوق کا حق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، احساس بھی ہے کہ نہیں؟ چیخ نکلی صحابہ کرام کی، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم آپ سے سوال کریں مت نہ جائیں۔ فرمایا ابو بکر ہی نے سمجھا، عمر ہی نے سمجھا، موت تو سب پہ آنی ہے، پل صراط سے سب نے گزرنا ہے۔ ابو بکر ہی نے سمجھا، قبر میں تو سب نے جانا ہے، اگر میں اپنا احتساب نہ کرواؤں گا امت تو ایسے پردے ڈالتی رہ جائے گی، کہے گی چلو جی چھڈو، چلو جی چھڈو جی۔ 3 مرتبہ نبوت والی زبان سے اعلان ہوا، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، دینا ہی چاہتے ہیں تو 2 درہم میرے ادا کر دیجئے۔ آنسو بھری نگاہ اٹھائی، آپ نے فرمایا یار دینے کو تیار ہوں، بتا کب لیے تھے؟ آپ کی مجلس میں ایک فقیر آیا تھا، آپ نے ہر صحابی کے گھر سے کھانا منگوایا، کسی کے گھر سے کھانا نہ آیا، کیوں 4 دن کے فاقے میں، کوئی 3 دن کے فاقے میں۔ اللہ اکبر، پھر آپ نے منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، کوئی ہے اس کے لیے کھانے کے پیسے دے، محمد قیامت کے دن اچھا بدلہ لے کے دے گا، یا دنیا میں میرے پاس آگے میں ادا کر دوں گا۔ کملی والے جب آپ اصرار کر رہے ہو تو میرے 2 درہم ادا کر دیجئے۔ حضور کی نگاہیں جھک گئی، حضرت عقیل قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کیا ہوا؟ فرمایا ہے کوئی نہیں، کہاں سے دوں؟ فرمایا عقیل اچھی طرح اس کا چہرہ پہچان لے۔ فرمایا او میرے نوجوانہ، او میرے پیارے، او میرے صحابی، اگر زندگی نے وفا کی تو اپنے ہاتھوں سے ادا کر کے جاؤں گا۔ پھر اپنے چاچے کے بیٹے عقیل کی طرف دیکھا، کہا عقیل اس بندے کی شناخت کر لے، اگر دنیا بے زندگی بے وفائی کر کے چلی گئی، خدا کی قسم میرا جنازہ نہ اٹھانا جب تک اس کا قرضہ ادا نہ کر دے۔ یہ تمہارے انڈیا کے ایک عالم کے والد صاحب کا انتقال ہوا، انہوں نے باپ کے سانس نکلتے ہی بالکل لائٹیں بند کر دی، پنکھا بند کر دیا۔ بھائی کہنے لگے بھائی کیا ہوا؟ باپ کے مرنے کا اتنا دل پہ اثر ہوا کہ دماغی توازن کھو بیٹھا، دل ہوش آواز کھو بیٹھا، کہنے لگے نہیں میں نے بڑا اچھا کام کیا۔ اماں سے کہا ذرا اماں 2 منٹ کے لیے اپنے آنسوں کو صاف کر لے۔ او بھائیو بہنوں، رونا دھونا بند کرو اگر باپ کی میت کو ہلکا کرنا چاہتے ہو۔ سارے خاموش ہو گئے، پنکھوں سے بجلی سے باپ کی میت کا کیا فائدہ؟ کہنے لگا دیکھو آج تک جب تک میرا باپ زندہ تھا سارے گھر کا خرچہ باپ کی کمائی سے اٹھایا جاتا تھا، اب باپ مر گیا، نہ مکان باپ کا رہا، نہ دکان ابا جان کی رہی، نہ کاروبار ابا جان کا رہا، نہ پیسہ ابا جان کا رہا، یہ سارے کا سارا اولاد کا وارثوں کا حق بن گیا۔ ابھی باپ کی جائیداد ہمارے اندر تقسیم نہیں ہوئی، بتاؤ اتنی دیر پنکھا چلے گا اس کا حساب کون دے گا؟ بجلی چلے گی اس کا حساب کون دے گا؟ سارے بہن بھائیوں کی چیخ نکلی، اپنی ماں کے گھوڑے پر سر رکھ کے کہنے لگے اماں بڑے کو کہہ دینا اللہ اکبر، یہ جو اس 4 دل کا 3 دل کا بجلی کا بل آئے گا ہم مل کے سارا حساب دے دیں گے، ابا کی کمائی کو نہ چھیڑیں گے۔ پھر مولانا سجاد نعمانی نے یوں کر کے پنکھا جلایا، یوں کر کے لائٹ جلائی۔ میرے عزیزو جنازے تو بڑے بھی اٹھے ہوں گے، اس باپ کا جنازہ جب جا رہا ہوگا پوچھنے والوں نے پوچھا ہوگا کیسا لگ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اس باپ نے کہا ہوگا پہلے تو حساب کتاب کی سختی کا بڑا اثر تھا، جب میری اولاد نے ایسا نیک کام کیا اللہ پاک نے پریشان ہوئی کے بادلوں کو اٹھا کر رحمتوں کا سایہ کر دیا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، خدا کے واسطے فاقوں میں مر جانا، کبھی حرام کا لقمہ اپنے اندر نہ اتارنا۔ ایک صحابی کے گھر کے اندر فاقہ آ گیا، پہلے دن گھر شام کو آیا اور آ کے کہنے لگا بیوی سے محنت تو بڑی کر کے آیا، مزدوری تو بڑی تلاش کی لیکن ملی کوئی نہیں، اللہ اکبر کیا کروں؟ گھر والی کہنے لگی کوئی بات نہیں، کل کھلایا تھا آج نہیں کھلایا تو کل اللہ پھر کھلا دے گا۔ یوں نہیں کہا مجھے زہر دے دے،
یوں نہیں کہا میری بیٹیوں اور میری بہنوں اور میری ماں، خدا کے واسطے گھر کے اندر روٹی کی وجہ سے نہ لڑا کرو، بستر کپڑے راشن کی وجہ سے نہ لڑا کرو۔ یہ اللہ اکبر، یہ کولو کی بیل کی طرح صبح ریڈیل گھسیٹ کسیٹ کر دھکے لگا لگا کے آیا، مقدر میں نہیں تھا، آٹے کی تھیلی تو کہاں سے لے کے آتا؟ میاں بیوی تو ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اگر خالی ہاتھ آتا تو حوصلہ دے کے اس کا کلیجہ اتنا بڑا کرتی، سارے دل کی تھکان یہ بھول جاتا۔ لیکن کیا کروں، قدم قدم پہ ڈپریشن کے انجیکشن لگائے، روٹی کھاتے ہوئے تانے دیے، پانی پیتے ہوئے تانے دیے، کروٹیں بدلتے ہوئے تانے دیے۔ یہ اتنا ڈپریشن اپنے دماغ کے اوپر لے گیا، لوگوں نے کہا ہارٹ اٹیک ہو گیا، لوگوں نے کہا بلڈ پریشر ہو گیا، لوگوں نے کہا شوگر لو ہو گئی۔ رب کعبہ کی قسم، ساری رات جو روٹی پکاتے ہوئے، روٹی کھلاتے ہوئے، بستر پہ لٹاتے ہوئے بیوی بد کلامی کرتی رہی، اس کا دماغ پر اتنا اثر ہوا، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے آنکھوں کے اندھیرا آ گیا، گاڑی دماغ گاڑی درخت کو جا لگی، دنیا سے چلا گیا۔ اب روتی ہے مجھے کس کے سارے چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ وقت بھول جب تانے دے دے کے اسے گھر سے نکالا تھا، کیا کرتا؟ اتنی پریشانی میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو کے چلا گیا۔ لے لے اب قالینوں کا کیا کرے گی، لے لے اب قالینوں کا کیا کرے گی، اب بلب کا کیا کرے گی، اب رقبے کا کیا کرے گی، اب سونے کی چوڑیوں کا کیا کرے گی۔ میری ماں، میری بیٹیوں، اعلان سنو، تمہیں چھوٹی بات بڑا منہ چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جاؤں گا، عقل والی بات کر کے جاؤں گا۔ جب بھی شوہر گھر آوے اس کے چہرے کو دیکھ کے مزاج کے مطابق بات کیا کرو، تھوڑا سا مسکرا دیا کرو تو تھوڑا سا مسکرائے گی۔ تجھے کیا پتا تیرے مسکرانے پہ تجھے دیکھ کے اللہ مسکرانے لگ جائے گا۔ شیخ صاحب ساری دنیا کے بڑے ڈاکٹر ایک میز پہ چاروں طرف بیٹھ گئے، انہوں نے کہا ہمارے قلم کی سیاہی ختم ہو گئی، ہمارے کاغذ ختم ہو گئے، پیڈ ختم ہو گئے، کتنے بیماریوں کے نسخے لکھے۔ ہم نے 200 روپے فیس سے شروع کیا، 50 روپے ٹوکن سے شروع کیا، 20 روپے ٹوکن سے شروع کیا، یہ ٹوکن بڑھتا بڑھتا 5000 روپے کا آ گیا۔ لائنوں میں لوگ کھڑے ہیں، روٹی کھانے کو پیسے نہیں، چیک اپ کرانے کے لیے پیسے ہیں۔ سارے ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا وجہ کیا ہے، کس وجہ سے بیماری آ رہی ہے؟ تو ایک کاغذ پر سارے ڈاکٹروں نے دستخط کر دیے، کہہ رہے لوگ بیماری سے نہیں مر رہے، گھریلو ٹینشن کی وجہ سے مر رہے۔ اولاد کی جوانی بکھرنے کا دکھ، بیوی کی آوارہ زبان ہونے کا دکھ، بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ اترنے کا دکھ، بیوی کے بد کلام ہونے کا دکھ۔ محنتیں کر کر کے رات کو دسترخوان پہ اس نیت سے بیٹھا تھا کہ پیٹ بھر کے روٹی کھاؤں گا، بیٹے کی بڑھتی ہوئی مونچھوں کو مروڑی دیتے دیکھا، خدا کی قسم روٹی کا ٹکڑا ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ بیٹی کو دیکھا، سر تو کیا گلا کھول کے باپ کے سامنے آ گئی، باپ شرمندہ ہو کے آنکھیں نیچی کر بیٹھے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، کہاں چلی گئی وہ مائیں جو رات کو رضائی اٹھا اٹھا کر سر پہ ہاتھ پھیر کے دعائیں دیا کرتی تھی؟ کہاں چلے گئے وہ گھر کے دسترخوان کے اماں ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے سب کو دیا کرتی تھی، اور بچے کو روٹی کھاتا دیکھ کے کہا کرتی تھی ماشاءاللہ دودھو نہا پوتو پلو، کہا کرتی تھی میں واری جاؤں کسی کی نظر نہ لگے۔ ماں کی ایک ایک دعا کا ایمان پر ہمارے سینے پر اثر ہوا کرتا تھا۔ روٹی کھانے والی کبھی رابعہ بصریہ بنا کرتی تھی، روٹی کھانے والا کبھی عبد القادر جیلانی بنا کرتا تھا۔ میری ماں میری بہنوں ایک اعلان سنو، رات کو جب بچوں کے بستر بچھایا کرو، ہاتھ بستر پر پھیرتے ہوئے 3-4 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پھونک مار دیا کرو۔ میری بہنوں میری بیٹیوں میری ماں، جب آٹا گوندا کرو 2-4 مرتبہ پڑھ کے درود شریف پھونک مار کے مار دیا کرو، اور کہا کرو اللہ اس درود شریف کی نسبت نصیب فرما دے، اس درود شریف جس پہ پڑھا اس مدینے والے کی نسبت نصیب فرما دے۔ رب کعبہ کی قسم، مولانا وہ دور کہاں چلے گئے جب بچے یوں سینے کے ساتھ سپارہ لگا کے مدرسے میں آیا کرتے تھے؟ اب تو ہر ایک بیٹا
بیٹا بیٹی مرد عورت کے سینے کے ساتھ موبائل لگا ہوا ہے، کھولنے کی دیر ہے، پوری دنیا کی فحاشی اس اتنے سے موبائل کے اندر آ گئی۔ پہلے سینے پہ قرآن لگا کے آیا کرتے تھے، یقین جانو لوگ دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے، آسمان والے فرشتے ان پر خدا کی رحمت لے کے آیا کرتے تھے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فرشتوں نے ہمارے گھروں میں آنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فرشتوں کو میں نے جاتا افسردہ دیکھ کے پوچھا کیا بات ہے، کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے پہلے وہاڑی کے ہر گھر سے قرآن کی آواز آیا کرتی تھی، اب تو جس محلے میں گئے گانے کی آواز نے میں اوپر واپس بھیج دیا۔ جی حضرات ایک ضروری اعلان سنو، یہ مسجد کی الماریوں میں پڑا ہوا قرآن کہہ رہا ہے میری بھی تو فریاد سنا کے چلا جا، میں پورا سال ہو گیا، آئندہ رمضان آ رہا ہے، میں انتظار کر رہا ہوں کون آئے گا مجھے کھول کے دیکھے گا۔ جی حضرات ایک ضروری اعلان سنو، یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ اکبر، 5-5 کلو کے بیگ اٹھاتے مجھے بچے نظر آ رہے ہیں، کوئی قرآن سینے سے لگاتا نظر نہیں آ رہا۔ آج سے 1 مہینہ پہلے آپ نے 31 دسمبر کو، الحمدللہ آپ نے تو نہیں لیکن دنیا والوں نے میرے عزیزو ہیپی نیو ایئر منایا۔ کس چیز کا ہیپی نیو ایئر منایا؟ اس چیز کا ہیپی نیو ایئر منایا، اللہ اکبر، قرآن پڑھنے والے بچوں پہ خودکش حملے ہو گئے۔ کس چیز کا ہیپی نیو ایئر بنایا؟ ہیپی نیو ایئر بنایا وہ بچہ میرے عزیزو اللہ اکبر جو خون میں لت پت پڑا تھا، اور قرآن پاک خون میں لت پت اس کے سرانے پڑا تھا۔ میں نے موبائل کو زوم کر کے دیکھا، میں نے دیکھوں تو صحیح ننھا سا مجاہد شہید ہوا، اور اس کا خون کون سے پارے پہ گرا؟ تو میں نے دیکھا دوسرے پارے کا 11واں رکوع تھا۔ میں نے کہا واہ پترا، دنیا کے اندر پٹھان بن کے گیا، آخرت میں نبی کے غلام کا غلام بن کے گیا، کتنی اونچی نسبت پا کے گیا۔ جب نبی کا داماد سانوں والا عثمان شہید ہوا، اس کے خون کا قطرہ پہلے پارے پہ گرا، غلام کا غلام شہید ہوا، خون کا قطرہ دوسرے پارے پہ گر گیا۔ میرے پیاروں کس چیز کا ہم نے ہیپی نیو ایئر منایا؟ اللہ اکبر، میں کشمور گیا، کہنے لگے مولوی صاحب دعا کرو، ایسا سانحہ ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ پہلے 6 سال کی بیٹی کے کپڑے اترے، پھر ماں کے کپڑے اتر گئے، یہ ہیپی نیو ایئر منایا۔ میں پنو عاقل میں 2 محرم کو گیا، کہنے لگے مولوی صاحب رات 11 بجے ایک باپ نے بیوی سمیت 11 بچوں کی گردن پہ چھرا چلا دیا۔ اندازہ لگا باپ تھا، وہ کوئی دشمن نہیں تھا، فرعون نہیں تھا، ڈاکو نہیں تھا، لٹیرا نہیں تھا، سگا باپ تھا، اپنے خون پر چھرا پھیر کے گلوں پہ چھرا چلا دیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، پہاڑ پتھر، خدا کا قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھروں کی اقسام بتلائی۔ یہ کیسا صفاق باپ تھا جس نے اپنے بچوں کی گردن پہ چھرا چلا دیا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، آج سے 3 مہینے پہلے بچوں کے سامنے ماں کی عزت کو گاڑی کے شیشے توڑ کے پامال کیا گیا۔ اسمبلیوں میں آواز لگی نہیں جی موٹر وے پہ نہیں ہوا، لنک روڈ پہ ہوا، غریب کی عزت اجڑ گئی۔ بچے کہتے رہے مما یہ کیا ہو رہا ہے؟ جاؤ انہیں جا کے جواب دو، نہ تمہاری ماں بچی نہ ماں کی عزت۔ اس چیز کا ہیپی نیو ایئر بنایا۔ پوری دنیا کے اندر ہماری لعنت والی مووی چلی، لوگوں نے ہمارے منہ پر تھوکا اور کہا جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کام تم مسلمان ہو کے کر رہے ہو۔ ان غیروں نے کہا اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چھوڑ دو۔ کس نبی کے تم امتی ہو جس کے دربار میں حضرت فسانہ حاتم طائی کی بیٹی آئی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی ہی، کہنے لگی مجھے بیٹی کیوں کہتا ہے؟ فرمایا مجھے ساری عورتیں بچیاں بیٹیاں نظر آتی ہیں۔ فرمایا کلمہ پڑھ لے، فاطمہ کے گھر میں تجھے فاطمہ کے بستر کے ساتھ بستر بچھوا کے دوں گا، جس برتن میں میری فاطمہ کھائے گی اسی برتن میں تجھے کھلاؤں گا، جس میں پیے گی اسی میں تجھے پلاؤں گا، کلمہ پڑھ لے۔ کہنے لگی نہیں مجھے میرے دیس بھیج دے۔ 3 دن حضور بچوں والا پیار کرتے رہے لیکن نہ مانی۔ صحابہ سے فرمایا جاؤ میرے صحابہ اس کے گھر دیس چھوڑ کے آؤ۔
صحابہ اکرام کے قدم اٹھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ خبردار، نگاہ نیچی تو دور کی بات، آنکھیں بند کرنا کھولنے کی اجازت نہیں۔ اگر اس بیٹی کے پیروں کی جتی پر بھی تمہاری نگاہ پڑ گئی، میری نبوت والی پگڑی پہ لوگوں کی انگلیاں اٹھ جائیں گی۔ جاؤ جا کے عزیزو مدینہ شریف جاؤ اور حضور کے روضے پہ جا کے پوچھو پگڑی پمال کس نے کی، ہم نے کی یا ہالینڈ والے نے کی؟ ہالینڈ والے نے تو ایک کارٹون بنا کے پگڑی کو اچھالا، آج وہاڑی کے حماموں میں کتنی مرتبہ پگڑی اچھالی گئی۔ مسلمانوں سے آج کے رسول کہلانے کا حق کوئی نہیں، اسے اپنی دکان کے اوپر مدینے کی تصویر لگانے کا حق کوئی نہیں، اسے مدینہ اپنی دکان کا نام مدینہ کے نام سے رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ جس نے اپنی دکان پہ شیشے پہ لکھ کے لگا رکھا ہے سادہ داڑھی کٹاؤ 50 روپے، آدھا اصل کٹاؤ اور فیشل کے ساتھ کٹاؤ VIP تو 100 روپے، جب یہ تیری دکان کا کتبہ حضور کے روضے میں پہنچتا ہوگا تو مجھے پتا آمنہ کا لال روتا ہوگا یا مسکراتا ہوگا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، یہ میرا پورا وجود لے جاؤ کاٹ کے جانوروں کے آگے ڈال دو، اس کے عوض میں آج جس بھائی نے 30 روپے دے کے سنت رسول پہ اس طرح چلا ہے وہ مجھے بال لا کے دے دو۔ جاؤ ویاڑی والوں تلاش کرو، اللہ اکبر، کسی کچرے کے ڈھیر پہ پڑے ہوں گے، کوئی کتا موت رہا ہوگا، کچرے کے ڈھیر پہ پڑے ہوں گے، کوئی نالی میں بہ رہے ہوں گے۔ یقین کرو گستاخی نہ آ جائے میں اور ایک قدم آگے چلتا، لیکن مجھے بڑا یقین ہے جب داڑھی تم اتروا کے نیچے پھینکتے ہو فرشتہ پروں میں اٹھا کے اوپر لے جاتا۔ جاؤ پوچھو پیر ناصر الدین خاکوانی سے، فرمانے لگے ایک آدمی کو خواب آیا کہ مر گیا، قبر کے اندر اتارا، اور جیسے قبر کے اندر اتارا فرشتے آ گئے اور انہوں نے آ کے یوں کفن ہٹایا، نہ من ربو کا پوچھا نہ ما دینو کا پوچھا، دا اللہ اکبر چہرہ دیکھ کے فرشتے نے منہ پر تھپڑ مارا اور پوچھا تیری داڑھی کہاں چلی گئی ہے؟